آج ہم سورہ بقرہ کا 6 رکوع پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کا 6 رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں بھیجی، جو احسانات فرمائے ان کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور صرف نعمتیں نہیں فرمائی، فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت اور فوقیت عنایت فرمائی۔ تو بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے اور چہیتے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت احسانات فرمائے، اور اس حد تک ہوا کہ آج کے رکوع میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ اتنا لاڈ، اتنی ناز برداری، اتنے نخرے کسی کے نہیں اٹھائے جاتے جتنے بنی اسرائیل کے اٹھائے گئے۔ لیکن ان کا جو انداز تھا، ان کی جو ناشکری تھی، ان کی جو ناقدری تھی، ان کی جو سرکشی تھی، وہ ہر دفعہ بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا۔ کل والے سبق میں آپ حضرات کے سامنے جو رکوع شروع ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یہاں بھی دوبارہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو، ان احسانات کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اور نعمتیں اور احسانات اپنی جگہ، میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے اکثر جلیل القدر انبیاء کرام، ان کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، تو حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا جو سلسلہ چلتا ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء کرام، اور پھر ہر طرح کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ اور پھر ان کا جو طرز عمل تھا وہ کیا رہا، تو آگے دیکھیے، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، اس دن کے بارے میں تیاری کرو، اس دن کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اس دن میں کیا ہوگا؟ پہلی بات، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس، وما یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، ہر وہ رشتہ جو دنیا میں آدمی سمجھتا ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا تعلق ہے، ان سارے کے سارے رشتوں کی نفی فرما دی۔ فرمایا کہ اس دن کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بس اوقات آدمی کسی مشکل میں پھنستا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو دنیا میں جو آپشن اختیار کرتا ہے ساروں کی نفی کر دی۔ پہلا آپشن کیا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی سے کال کروائے گا، کسی کا لیٹر کروائے گا، کسی کو ساتھ لے کر جائے گا کہ جی فلاں میرا گارنٹر آیا، فلاں میرا سفارشی آیا، یعنی فلاں کی کال آ گئی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے جنہیں اجازت ملے گی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، اور سارے کے سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، اللہ جسے اجازت دیں گے، اور اللہ رب العزت شہداء کو اجازت دیں گے، علماء کو اجازت دیں گے، حفاظ کو اجازت دیں گے، انبیاء کرام کو اجازت دیں گے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، یہاں دنیا میں آدمی ہرجانہ دے دیتا ہے، جرمانہ دے دیتا ہے، فدیہ دے دیتا ہے، کوئی اور چیز رہن رکھوا کر ضمانت کر کے چھڑوا لیتا ہے اپنا بندہ، مچل کے جمع کروا دو جی، فلاں کر دو جی، دنیا میں یہ ہوتا ہے نا۔ تو وہاں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ وہاں کسی قسم کا کوئی ہرجانہ، کوئی جرمانہ، کوئی فدیہ اور کوئی مچل کا اور ضمانت، کسی قسم کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
اور نہ ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی کہ دنیا میں آدمی کی برادری، قبیلہ، خاندان کوئی مالی مدد کرے گا، کوئی اخلاقی مدد کرے گا، کوئی عملی نصرت کرے گا، جو جس میں آئے گا وہ کرے گا. فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں ان کی نصرت اور مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو سب چیزوں کے نفی فرما دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو، کوئی دن کسی نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ، اور جس دن کوئی عدل اور کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پہلے جو عمومی تذکرہ کیا، اب ایک ایک نعمت کہتے تھی. من آل فرعون، آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت قسم کے عذاب دیتے تھے، سخت قسم کے عذابوں میں مبتلا کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. مشہور بات آپ سب رات میں سنی ہے کہ نجومی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آ کر فرعون کی حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو انہوں نے بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا اور بچیوں کو چھوڑ مائیں گے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش. بلاؤن یہ اردو والی اور پنجابی والی بلا نہیں ہے، بلاؤن ابتلا سے ہے. اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. اور اردو اور پنجابی والی بلا تو بلائی تھی، فرعون خود بلا تھی. تو فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ نجیناکم، اس فرعون سے، اس کی سرکشی اور اس کے ظلم و زیادتی سے اپنی رحمت سے ان کو نجات دے دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا. فرقنا جدا جدا کر دیا کہ پانی آپ حضرات نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے رک جائے. پانی تو آپس سے ملا ہوتا ہے، پانی کے بیچ میں سے راستے بننا، پانی وہ شکل بن جانا. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے اسی دریا میں، اسی سمندر میں فرعون اور اس کی آل کو غرق کر ڈالا. تو بھائی وہی دریا ہے، بنی اسرائیلوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے. یا تو یہ ہوتا کہ اور دریا نے اور راستے میں اور جگہ پر یہ ہوتا تو پھر بھی چلیں، عقل انسانی تسلیم کرتی. اور یہاں تو اللہ کی قدرت کا ایسا کرشمہ کہ وہی دریا، وہی جگہ جہاں بنی اسرائیل گزر رہے ہیں اور ان کے لیے راستے بن رہے ہیں، اور وہی فرعونی آ رہے ہیں اور وہ ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، دوسرا احسان، دوسرا موقع یاد کروایا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی آدمی یاد کرواتا ہے، بھائی فلاں وقت یاد کرو، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور چلہ کاٹیں، اعتکاف کریں، اور اس کے بعد ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے، اس کے بعد ہمارے طرف سے یہ مہربانی ہوگی. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ اور اپنا خلیفہ جانشین بنا کر چلے گئے. پیچھے کیا ہوا؟ سامری نام کا ایک جادوگر تھا، مشہور واقعہ آپ سب حضرات نے سنا ہوگا. اس نے بنی اسرائیلوں کو ایک بڑا عجیب قسم کی کا لالچ دیا. اور یاد رکھیں کہ یہ جو شیطان کے جال ہوتے ہیں نا، بڑے نورانی ہوتے ہیں. بس اوقات وہ انسان کو بڑے طریقے سے کور کرتا ہے، بڑے طریقے سے اس کو پھنساتا ہے. تو سامری نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو سونا ہے یہ تو آپ لوگ ان سے فرعونیوں سے لے کر آئے تھے، آپ کا اپنا تو ہے نہیں، تو آپ کا اپنے پاس رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سارے سونے کو جمع کر دو. تو یہ کہہ کر ان سے سونا جمع کروایا، اور لوگوں نے بھی پورے اخلاص کے ساتھ سونا دیا کہ جی ہم فرعونیوں کا سونا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو چلو یہ سامری ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اسے دینا چاہیے. اور وہ جو سامری تھا نا، وہ بظاہر بڑا یعنی ان کا مصلح تھا، ان کے لیے بڑا یعنی آپ سمجھیں کہ ان کا خیرخواہ اور ہمدرد تھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج کل، لوگوں نے مختلف لوگوں کو اپنا اپنا ہمدرد سمجھنا شروع کرتے، اور بعد میں جب اس کے اوپر سے غلاف اترتا تو پتہ چلتا کہ یہ تو قصہ ہی کچھ اور تھا. اور ہر معاملے میں یہ ہو رہا ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ دین کے معاملے میں یہ ہو رہا ہے. بچے نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس، او جی فلاں کا کلپ سنا تھا، فلاں نے ویڈیو میں یہ والی بات کہی تھی، فلاں نے یہ کیا تھا. تو بھائی یہ جو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ اور جگہ جگہ پہ نا آج کل کے دور میں سامری بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچ کے رہیں سارے حضرات. تو اچھا، بعض بچے یہاں
مطلب ہمارے یہاں الحمدللہ آپ حضرات نے دیکھا بڑا اچھا ماحول ہے اور دوستانہ ماحول ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کے باوجود ہمارے یہاں کے بچے بسا اوقات، کل بھی ایک نوجوان میرے پاس آئے تو کہنے لگے نہیں میں نے فلاں کی کلپ میں یہ والی بات سنی، تو میں نے کہا اللہ کے بندے میں یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں، ہمارے 10 اساتذہ علماء تمہارے سامنے موجود ہیں، بھئی ہم سے تمہیں پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور تم نے اتنا بڑا معاملہ کر لیا۔ انسان کے اوپر اس آزمائش میں یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے سامنے نورانی قسم کا جال رکھتا ہے۔ ایسے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، فون کر رہا ہے اللہ کا پتہ مسلسل، میں کاٹ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ فون کرتا جا رہا ہوں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سامری نے کہا کہ جی فرعونیوں کا زیور استعمال کرنا تو آپ کے لیے جائز نہیں، اور پھر ان لوگوں کو کیا کہا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی حضرت موسیٰ کہاں گے، اللہ کی تلاش میں گئے، اللہ کو لینے گئے، اللہ کو پانے گئے، اللہ سے دورات لینے گئے، تو الیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تلاش میں بہک گئے، استغفر اللہ، یعنی کتنا جسارت اس بدبخت کی دے، اور وہ جو زیور تھا سارا اس کو پگھلایا، اس کے ساتھ ایک بچڑا تیار کیا، وہ بچڑا ایسا تھا کہ جو سامنے نظر آتا اور اس کا رنگ تھا، اس میں کشش تھی، اس میں چمک دمک تھی، اور انسانی فطرت ہے کیا کہتے ہیں گامدی، اور اس طرح کے بچڑے بھی آج کل بہت سارے آگے، تو ہر بچڑے سے بچنا ہے بھائی، ہر اس بچڑے سے بچنا ہے جو ایمان اور عقیدے پر حملہ آور ہو، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے بچڑا بنا لیا ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ بھائی یہ والا کام اللہ ہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیلوں کو بنایا، پالا، یہاں تک لایا، ساری انسانیت عزت دی، اور انہوں نے یہ والی حرکت کی، تو میری آپ کی جگہ کوئی ہوتا تو وہ کیا کرتا بھائی، ان کو تو ان کا چورا بنا دیتا، ان کو زمین میں دسا دیتا۔ اللہ فرمانے ثم عفونا عنکم بعد ذلک، ہم نے تمہیں معاف کر، اس کے باوجود معاف کر دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ فَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ، موسیٰ الکتاب والفرقان، بل فرقان حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے معجزات عطا فرمائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہ کتاب اور فرقان، یہ دو چیزیں ملنے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ کیا، بھائی فرعون سے نجات کی نعمت اور اتنی بڑے معافی کی نعمت، اس کے ساتھ فرمایا کہ کتاب اور فرقان کا ملنا یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے کیا فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں اور قرآن کا ذکر پہلے، تو معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی، یہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق اور مالک، باری کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، جس کی پہلے کوئی بنیاد ہی نہ ہو، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور تمہاری توبہ کیا ہے، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، فرمایا کہ وہ جنہوں نے پوجا کیا ان کو خود ماریں گے، خود قتل کریں گے، اور یہ توبہ کے قبول کرنے کا اس وقت کا انداز تھا۔ آپ سوچیں بھائی، میرے اور آپ کے لیے اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہو کتنی سخت بات ہے، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور میرے اور آپ کے لیے یہ والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کر دیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں رجم ہے بدکاری کے اوپر، اور جو دیگر حدود ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ والی بات نہیں ہے کہ توبہ قبول کرنے کے لیے قتل کرنا پڑے گا۔ فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا،
जरूरत देखें भाई उनकी कि हरगिज़ हम आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम एलानिया अपनी आंखों से अपने अल्लाह को देख ना लें। फरमाया फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो उनको उस वक्त एक जो है वो चिंगार ने, एक आवाज ने आ पकड़ा, एक ऐसा कड़का उनके ऊपर आकर लगा कि उन सारों का किस्सा तमाम हो गया। वहां तुम तंजुरून, तुम देख रहे थे। तो इतनी जसारत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में, इस हद तक हुज्जतबाजी। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदगी दे दी। यानी बाज़ मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा एक दफा तो मौत आई, फिर मौत आने के बाद अल्लाह ने जिंदा कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो कि ये इतने मुश्किल मरहले से हम गुजरे। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, ये क्या हुआ कि उन्होंने जिहाद करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको मैदान ती में छोड़ दिया। मैदान ती में भटकते रहे, सफर करते 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 आखिर में पहुंचते तो पता चलता कि वहीं पे खड़े। तो अब उधर से तो आजमाइश है और इधर से नाज बरदारी कैसी है, लाड कैसा है। जज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, ऊपर बादल भी कैसे छाया भी कर दिया ताकि इनको धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। ऐसे आपने देखा ना, माँ बाप या उस्ताद किसी को सजा देते हैं तो साथ साथ कोई और उसके लिए ये भी कोशिश करते हैं कि यार इसकी जरा दिलजोई का भी इंतजाम हो जाए। तो उधर से मैदान ती में छोड़ा और उधर से आसमान से बादल का जो है वो साहिबान भी किया। फज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, तुम्हारे ऊपर हमने बादलों का साया किया। वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और हमने तुम्हारे ऊपर मन्न सलवा उतारा, यानी आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए मन्न सलवा उतारा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और फिर हुक्म हुआ कि खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। मन्नो सलवा क्या था? तो बाज़ रात ने लिखा है कि खास किस्म का एक जैसे होता है, जैसे आजकल आप उसकी क्या मिसाल दें, निशास्ता कह लें या हलवा कह लें या इस टाइप की कोई चीज। तो एक चीज जो है वो नान था और दूसरी जो है वो उसके साथ खाने के लिए कोई चीज थी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं कि वो क्या चीज थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए आसमान से रोजी का इंतजाम फरमा दिया। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, अपने साथ ही ज्यादती और जुल्म किया। फिर अगली उनकी हरकत सुनो, वयज़कुलना दुखुलू हाज़िहिल क़रिया, हमने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है आप इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम रगदा, फिर इसमें से जहां से जो तुम चाहो खाओ, खूब मजे से, रगदा फरागत के साथ, मजे के साथ खाओ, जी भर के खाओ। वदखुलुल बाब सुज्जदा, लेकिन दाखिल कैसे होना है? पहला काम यह कि दरवाजे से झुकते हुए दाखिल हो। वदखुलुल बाब सुज्जदा, झुकते हुए दाखिल होना। वक़ूलू हित्ततुन, और ये कहना है कि या अल्लाह हम आपकी मगफिरत के तलबगार हैं। हित्ततुन का क्या माना है जी? मगफिरत के तलबगार हैं। नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम नेकी करने वालों को मजीद अजर सवाब से भी नवाजेंगे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, तो जालिमों ने जो कौल, जो जुमला, जो बात, जो दुआ मांगने का हमने कहा उसको तब्दील कर दिया और दुआ मांगना शुरू हो गए। और क्या मांगा? हिंततुन, उन्होंने गंदम मांगी। कोई काम जो आज कल हम कहते हैं कि हित्ततुन था रूह की गजा, हित्ततुन था दिल की गजा। मगफिरत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रूह की गजा है ना। और हिंततुन क्या है? पेट। तो वो पेट से सोचते थे तो उन्होंने पेट वाली बात करना शुरू कर, जैसे हम सारे आज पेट से ही सोचते हैं। तो हिंततुन गंदम को कहते हैं। उन्होंने कहा जी आटा मिलना चाहिए, खाना खाने के लिए मिलना चाहिए। मगफिरत जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह याज़ बिल्लाह, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खाने के लिए होना चाहिए। बाबर बैश को आलम दोबारा नेस्त, कि बस जो मिल गया उसमें मजे कर लो और कल किसने देखी, अल्लाह याज़ बिल्लाह, बाद लोग ऐसा कहते हैं। तो फरमाया फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, जो बात उनसे गई थी उसको तब्दील कर डाला। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुकून, तो बस हमने उतारा उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया था, ज्यादती की थी। रिज्ज़म मिनस्समा, आसमान से अजाब उतारा, आसमान से उनके लिए ऐसी जो है वो सजा उतारी कि जो उनका उसे उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा। बिमा कानू यफ़सुकून, इस सबब से कि जो वो फिस्क व फजूर का इर्तिकाब करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और बनी इसराइल ने जिस तरीके से नाकदरी की, नाशुक्री की, और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नेमतें हैं उनके बारे में जिस गफलत का मुजाहरा
کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرز عمل سے محفوظ رکھیں اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں، اپنی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاجی عبد المجید صاحب کے لیے دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیں، اللہ تعالیٰ جملہ مسافران آخرت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا